السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ سبق نمبر 6 اس کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ، سب سے پہلے اللہ کی تعریف کریں کہ جس اللہ نے ہمیں یہ موقع عطا کیا، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ اس سبق کے اختتام تک آپ 63 الفاظ سیکھیں گے جو کہ قرآن کریم میں 23,267 بار استعمال ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ آج کا لیسن اور اس سے پہلے جو لیسن ہو چکے ہیں انہیں آپ نے اچھے طریقے سے لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو قرآن کریم کے 23,267 الفاظ، ان کا ترجمہ اور ان کا معنی مفہوم کا پتہ چل چکا ہے۔ الحمدللہ۔ جو احباب لیکچر نہیں لے سکے پچھلے، ان سے گزارش ہے کہ وہ ایک ایک کر کے یہ لیکچرز دوہرا لیں۔ ابھی تک تو بالکل تھوڑے ہیں، پھر یہ ہے کہ جب زیادہ ہو جائیں گے تو مشکل ہو جائے گی۔ جی، پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ سنا کہ اذان کے الفاظ کون سے ہیں، ان کا کیا ترجمہ ہے، کیا معنی ہے۔ اس لیکچر میں مزید یہ ہے کہ فجر کی اذان میں جو حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ الفاظ کہے جاتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، ان کا کیا ترجمہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں الصلاۃ، یہ ٹک کا نشان بتاتا ہے کہ یہ لفظ ہمارا پہلے ہو چکا ہے۔ الصلاۃ کا مطلب ہوتا ہے نماز، خیر بہتر ہے، من النوم نیند سے، تو خیر اس کا مطلب ہوتا ہے بہتر۔ نوم کہتے ہیں نیند کو۔ قرآن کریم میں یہ سورہ بقرہ چیپٹر 2 ورس نمبر 255 میں، سورہ فرقان ورس نمبر 47، سورہ نبأ ورس نمبر 9 میں یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ تو جہاں بھی قرآن کریم میں نوم کا لفظ آئے گا وہاں ترجمہ نیند ہی ہوگا۔ الصلاۃ خیر من النوم، میں عربی پڑھتا جاؤں گا، آپ اس کا اردو پڑھیں۔ الصلاۃ خیر من النوم، جی الصلاۃ نماز، خیر بہتر ہے، من النوم نیند سے۔ جی، نیند موت کے برابر ہے اور نماز اصلی زندگی ہے۔ نماز اللہ کی پکار ہے اور نیند ہمارے نفس کی پکار ہے۔ نیند جسم کے لیے راحت ہے اور نماز روح کے لیے راحت ہے۔ نیند جسم کے لیے راحت ہے، مگر یاد رکھیں کہ صبح فجر کے وقت کا سونا جسم کے لیے راحت نہیں بلکہ نقصان دہ ہے۔ اکثر دل و دماغ پر بیماری کا جو حملہ ہوتا ہے وہ صبح کے وقت ہی میں ہوتا ہے۔ صبح کے وقت جو فضا میں تازگی ہوتی ہے وہ جسم کے لیے بہترین دوا ہے۔ تصور اور احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے۔ الصلاۃ 3 مرتبہ پڑھیں، میں عربی پڑھتا جاؤں گا، آپ اس کا ترجمہ پڑھیں۔ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو اذان کے کلمات دہرائے جائیں، لیکن حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ، یعنی نماز کھڑی ہو گئی دوبارہ کہے جائیں۔ اقامت میں ان کا اضافہ ہے۔ قد، اس کا کیا مطلب ہے؟ قد کلاسیکل اردو میں البتہ، لیکن عام طور پر آج کل اردو زبان میں بھی آلریڈی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قد آلریڈی یعنی نماز پہلے ہی سے کھڑی ہو چکی ہے۔ قد البتہ آلریڈی قامت کھڑی ہو گئی ہے، الصلاۃ نماز۔ تو قد یہ معنی اچھے طریقے سے یاد کریں، اپنی ووکیبلری شیٹ کو دیکھیں، بلکہ وہ جو 2 صفحات آپ کو دیے گئے ہیں ان کا پرنٹ نکلوا لیں اور اسے اپنی جیب میں رکھیں ہر وقت اور یاد کرتے رہیں تاکہ یہ چیزیں آپ کو ذہن نشین ہو جائیں۔ قد البتہ آلریڈی، قامت کھڑی ہو گئی ہے، الصلاۃ نماز، قد قامت الصلاۃ البتہ کھڑی ہو گئی ہے نماز۔ اذان اس بات کا اعلان ہے کہ لوگ نماز کے لیے مسجد میں ہیں۔ اقامت ان لوگوں کے لیے نماز کے شروع ہونے کا اعلان ہے جو مسجد میں آ چکے ہوں اور نماز کا انتظار کر رہے ہوں۔ وضو کے پہلے اور بعد کے اذکار، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وضو سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ بسم اللہ نام سے اللہ ہی اللہ کے، بسمی نام سے اللہ ہی اللہ کے، تو یہ ہمارا جو ہے یہ پہلے ہو چکا ہے۔ وضو کے بعد کی دعا کی فضیلت سنیں، پھر وہ دعا سیکھتے ہیں ہم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے
جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. وہ جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. وضو کے بعد کی دعا کیا ہے؟ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا اللہ، سوائے اللہ کے. میں عربی پڑھوں گا، آپ اردو پڑھیں، آن لائن بھی اور فزیکل دونوں. اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کی تشریح اذان کے سبق میں گزر چکی ہے، لیکن لا الہ الا اللہ یہ جو آخر میں ہے لا الہ الا اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے موت کو یاد رکھیے، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ وہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. سنن ابی داؤد میں یہ مینشن ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ تم لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے قریب المرگ اشخاص کو جو فوت ہونے والے ہوں، آپ کو معلوم ہو کہ یہ ابھی کچھ عرصے کے بعد یا کچھ دیر بعد یہ فوت ہو جائیں گے، تو ان کے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو تاکہ ان کی زبان پر لا الہ الا اللہ یہ جاری ہو جائے. ایک ایمرجنسی ڈاکٹر، اس نے اپنی سروس کے دوران یہ مشاہدہ کیا کہ 10 سے 12 لوگ کسی ایکسیڈنٹ کی صورت میں یا کسی اور صورت میں اس کے سامنے آئے اور بالکل وہ مر رہے تھے اس کے سامنے. اس نے محسوس کیا کہ ابھی یہ 10 سے 12 لوگ جو ہیں وہ فوت ہو جائیں گے، اور 10 سے 12 لوگ اس کے سامنے ہی فوت ہوئے، لیکن ان میں سے صرف 1 یا 2 لوگوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا. تو اس کلمے کی اہمیت کو ذہن میں رکھیے. اگر اللہ کا ذکر زبان پر رہے گا تو مرتے وقت بھی کلمہ نصیب ہوگا. وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہو، نہیں ہے کوئی شریک، لہو اس کا، تو لہو تو یہ گردان کریں اس کی لہو کی، تو یہ ضمائر، یہ لہو ہو کیا ہے؟ ضمیر متصلہ. جی ضمیر متصل ہے. تو منفصلہ کون سے ہیں؟ ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحن. یہ کیا ہے؟ متصلہ ہے. یہ منفصلہ ہے. اور متصلہ کون سی ہیں؟ ہو، ہم، کا، ای، کم، نا. تو اب اس سے پہلے لا لگائیں. متصلہ کا مطلب ہوتا ہے اتصال، رب، یعنی ان سے پہلے کوئی نہ کوئی لفظ آئے گا. اب لا کے ساتھ، لا کا مطلب ہوتا ہے اس کے لیے، اس کا، تو لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، اور مؤنث کے لیے لہا. جی وحدہ، وہ اکیلا ہے. واحد، احد، توحید، عربی زبان میں یہ لفظ بھی استعمال ہوتے ہیں. واحد ایک، احد بھی اس کا مطلب بھی ایک ہی ہوتا ہے. اور توحید اللہ کو ایک ماننا. قل هو اللہ احد، کہہ دے وہ اللہ ایک ہے. الہکم الہ واحد، تمہارا الہ کیا ہے؟ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے. ان میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے، یہ پھر کبھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. لا شریک، نہیں ہے شریکہ کوئی شریک. شریک کہتے ہیں پارٹنر کو، اور اس کی جمع ہے شرکا. جس طرح آپ ہمارے اس کورس میں شامل ہیں تو آپ اس کورس کے شرکا ہیں، تو شریک اس کی جمع بنتی ہے شرکا. تو بعض لفظ جو ہیں ان کی جمع، تو جس طرح واو نون یا یا نون لگا کر، اور مؤنث کی جمع الف اور تا لگا کے بنتی ہے، لیکن بعض جمع جو ہیں وہ اس طریقے سے نہیں بنتی، ان کا طریقہ مختلف ہوتا ہے. ان کے کچھ اوزان ہوتے ہیں، وہ اس اوزان کی بنا پہ بنتی ہیں. اب شریکن، اب اس کی وہ شرکا یا شریکون نہیں جمع آئے گی، یا شریکین جمع نہیں آئے گی، اور شریکات جمع نہیں آئے گی، بلکہ شرکا جمع آئے گی اس کی. جی لا شریک لہو، شریک حصے دار، پارٹنر، شریک، شرکا، یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں قرآن کریم میں بھی. شرک اور مشرک، مشرک کہتے ہیں شرک کرنے والا، اور شرک کہتے ہیں پارٹنر بنانا. اور شرکا کافی سارے پارٹنر، اور شریک ایک پارٹنر جو حصے دار ہو. اور مشرک کہتے ہیں پارٹنر بنانے والا، اور شریک کہتے ہیں پارٹنر بننے والا. اور شرکا یہ شریک کی جمع، یعنی پارٹنر بننے والے کافی. اور شرک
یہ پارٹنر بنانے کا جو عمل ہے یہ شرک کہلاتا ہے. جی لہو اس کا، اس کے لیے، اس کا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. جی آگے ہے وحدہ لا شریک لہو، اس کی وحدانیت کا پھر سے دوبارہ دوسرے الفاظ میں اقرار، گویا کہ کل 3 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ایک، وحدہ 2، لا شریک لہو 3 مرتبہ، 3 مرتبہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار، یعنی شرک سے مکمل بیزاری کا اعلان، وگرنہ نجات ہی مشکل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کو مینشن فرما دیا سورہ نساء میں چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 48 اینڈ سورہ نساء چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 116 میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا لیکن اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. شرک کی خطرناکی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب یہ پڑھیں وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے. وَأَشْهَدُ، اور میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، اس کے بندے، ورسولہ، اور اس کے رسول ہے. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں عربی پڑھتا ہوں آپ اس کا ترجمہ پڑھیں. وَأَشْهَدُ أَنَّ، آن لائن سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی پڑھیں، محمدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. عبدہ، اب دیکھیں یہ عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ، اور ہو اس کا، یہ ضمیر کیا ہے؟ متصل ہے. وہ جو ضمائر ہم نے متصلہ پڑھی ہیں ان کا بہت زیادہ استعمال ہے، ہو، ہم، کا، ای، کم، نا اور مؤنث کے لیے ہا. تو عبدہ اس سے پہلے لگائیں تو عبدہ، عبدہم، عبدک، عبدی، عبدکم، عبدنا اور عبدہا. اور ورسولہ، واو اور رسول، رسول اور ہو اس کا، تو رسول ہو کے ساتھ گردان کریں تو رسول ہو، رسولہم، رسولک، رسولی، رسولکم، رسولنا، رسول ہا. تو یہ اس طرح گردان ہو سکتی ہے. جی واشہد ان محمدن عبدہ، اس کے بندے، تو عبد اس کی جمع قرآن کریم میں عباد استعمال ہوتی ہے. اور تشہد میں بھی ہم پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر. اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 میں بھی اللہ فرماتے ہیں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے جو بنتے ہیں وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. تو عبد کی جمع کیا ہے؟ عباد ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے بندے، غلام، اللہ تعالیٰ کے خادم. اور رسول اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے رسول، اور اس کی جمع کیا ہے جی؟ کیا ہے جی؟ جی رسول ہے. اس کی جمع کیا ہے؟ رسول ہے. تو رسول ہو، رسول، رسول ہو اس کا، یعنی اللہ تعالیٰ کا رسول. یہاں پر عبد بندے کا لفظ زیادہ ہے. دیکھیں محمد کے بعد عبد ہو ہے. کیوں؟ پچھلی امتوں نے نیک لوگوں کو ان کے زبردست کارناموں کی وجہ سے ان کو خدا کا بیٹا یا خدائی میں شریک بنا دیا. یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی مرتبے کو بیان فرما کر اس پر ہر مومن سے روزانہ نماز میں شہادت دلوا کر اس امت میں شرک کے دروازے کو بند کیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہے. ہم سب کو اللہ نے بنایا ہے، اس دنیا کی ہر چیز کو بھی، اس لیے ہم کو اس کا سچا بندہ بن کر رہنا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بہترین عبد یعنی بہترین بندے ہیں اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. لیکن وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ اللہ کا کوئی جز ہے. وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ خالق نہیں ہے، وہ پیدا کرنے والے نہیں ہیں. پیدا کرنے والے صرف اللہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے بہترین ہے. اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں سورہ احزاب میں چیپٹر نمبر 33 ورس نمبر 21 میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس میں بہترین نمونہ ہے، بہترین اسوہ ہے. لیکن ہرگز مطلب نہیں کہ تم رسول اللہ کی محبت میں غلو کر جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے بارے میں یہ کہا کہ تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق، اے اہل ایمان، اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، تم اپنے دین میں غلو کا شکار نہ ہو جاؤ. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے ذمہ صرف حق ہی کہو. تو کسی کو بڑھا کر اس کے مرتبے سے بیان کرنا، بڑھا کر بیان کرنا، تو یہ خلاف شریعت ہے. جی تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں. اب
अशहदु, तर्जमा पढ़ें, अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। एक और दुआ जो वुजू के बाद पढ़नी है, अल्लाहुम्मा जअलनी, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इजअलनी बना दे मुझे, मिनत तव्वाबीन खूब तौबा करने वालों में से, वजअलनी और बना दे मुझे, मिनल मुतताहिरीन पाक साफ रहने वालों में से। अल्लाहुम्मा ये हो चुका है हमारा लफ्ज, इसका मतलब होता है ए अल्लाह। अल्लाहुम्मा असल में या अल्लाह ही है। इजअलनी, इजअल ये दो अल्फाज हैं, इजअल बना दे, नी मुझे, ये या देखिए आखिर में वो वही है, हु हुम का ई, और वो देखें ना ई, और कुम ना और हा, मुझे बना दे, मिनत तव्वाबीन खूब तौबा करने वालों में से। ताबा का मतलब होता है उसने तौबा की, और ताइब कहते हैं तौबा करने वाला, और तव्वाब कहते हैं उस शख्स को जो बार बार तौबा करने वाला हो, बार बार अल्लाह के सामने गिरिया जारी करने वाला, अल्लाह के सामने झुकने वाला, अपने गुनाहों का इतराफ करने वाला, तो ये तव्वाब है। ताइब सिर्फ तौबा करने वाला, और तव्वाब बार बार तौबा करने वाला। तो आप अलैहिस्सलाम ये दुआ करते हैं, अल्लाह मुझे बार बार तौबा करने वालों में से बना दे। जी तव्वाबीन, ये कुरान करीम में सूरह बकरा चैप्टर 2 वर्स नंबर 222 में, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन, अल्लाह ताला बहुत तौबा करने वालों को पसंद करता है, वो बहुत पाक रहने वालों को पसंद करता है। जी मिनल मुतत्ताहिरीन पाक साफ रहने वाले, अल मुतत्ताहिरीन पाक साफ रहने वाले। इंसान बार बार, असबाब क्या है हमारे लिए इस दुआ में, कि इंसान बार बार गलतियां करता है, नहीं करने के काम करता है, या करने के काम सही तौर से नहीं करता, इसलिए शायद ज़रूरत है कि वो बार बार तौबा करे। तौबा की शराइत क्या है, कि इंसान गलत काम करने से रुक जाए, अपनी गलती पर शर्मिंदा हो, और आइंदा ना करने का पुख्ता इरादा करे, और जिनका हक मारा है अगर मुमकिन है तो उनको उनका हक लौटा दे। और अल मुतत्ताहिरीन से क्या असबाक है, पाकी से मुराद लिबास की पाकी, मकान की पाकी, अकीदा की, ख्यालात की, हर किस्म की पाकी नसीब कर। ए अल्लाह मुझे खूब तौबा करने वाले और पाक साफ रहने वालों में से बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आते हैं हमारे ग्रामर के पोर्शन की तरफ। इसमें लफ्ज की किस्में और हरूफ जारा हम पढ़ेंगे, बी, फी और अला, 3 हरूफ जारा पढ़ेंगे, जिस तरह के हम पहले पढ़ चुके हैं, मिन, अन और इसी तरह ली। तो ये हरूफ जारा हम पढ़ चुके हैं। अब बी, फी और अला ये हरूफ जारा पढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ सबसे पहले टीपीआई को दोहराइए, सुनिए, जी ऑनलाइन भी दोहराएं, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। जी अल्फाज कलिमे की 3 किस्में हैं, आपको पता है, इस्म है, फेल है, हर्फ है। इस्म किसी चीज का नाम है या फिर सिफ्त है। और इसकी अलामात क्या है, आपको कैसे पता चलेगा, इसमें या तो शुरू में अलिफ लाम आएगा, या आखिर में 2 पेश, 2 जबर, 2 जेर, तनवीन आएगी, या फिर क्या होगा, जमा की अलामत यानी वाव नून होगा, या फिर या नून होगा, मुस्लिमुन से मुस्लिमूना या मुस्लिमीना, या फिर मुअन्नस की जमा जैसे मुस्लिमतुन से मुस्लिमातुन, ये इसम है, इसकी पहचान का तरीका है। फेल क्या है और हर्फ क्या है, इसका आपको इल्म है। जी जो पिछले सबक में हमने ज़मायर पढ़ी थी वो दोहरा लें, क्योंकि वो कुरान करीम में तकरीबन 5000 मरतबा इस्तेमाल हुई है वो ज़मायर। वो कौन सी हैं जी, लहू, लाम, मिन और अन, ये 3 थी। तो इसके साथ हमने वो जो ज़मायर मुत्तसिला लगानी है, हु, हुम, का, ई और कुम, ना, ये वाली, और मुन्नस के लिए हा। तो अब लाम उससे पहले लगाए, लाम का मतलब होता है लिए, तो उसके लिए हो जाएगा। तो लहू, मेरे साथ पढ़े, लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, और मुन्नस के लिए लहा। मिन हु से, मिन का मतलब होता है से, और हु उससे, ये हु वही है, हु, हुम, का, ई, कुम, ना। तो अब मिन हु टीपीए के साथ पढ़े, मिन हु, मिन हुम, मिन का, मिन्नी, मिन कुम, मिन ना, और मुन्नस के लिए मिन हा। अब अन, अन का मतलब होता है से या के बारे में, अनहु, अनहुम, अनका, अन्नी, अनकुम और अन्ना। सुभान अल्लाह, ये कुरान करीम में तकरीबन 5000 मरतबा इस्तेमाल हुई। अब आप काफी पढ़ चुके हैं, गहरी सांस लें,
اور رب زدنی علما پڑھیں، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ جی یہ جو 3 آج ہم نے حروف جر پڑھنے ہیں، یہ 7 ضمائر کے ساتھ مل کر تقریباً قرآن کریم میں 3617 بار استعمال ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ تو بی کے ساتھ اب ہم ہی کا مطلب ہوتا ہے اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا ہم کہہ لیں یا ہی کہہ لیں، یہ ایک مختلف ورژن ہے، بس ہم یا ہم، تو یہ مختلف ورژن ہے۔ جی تو اب بی کے ساتھ گردان کرنی ہے ٹھیک اسی طرح جس طرح پہلے کرتے آئے ہیں، ہم نے ان کو ملانا ہے۔ اب بی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سے، تو بھی اس سے، بہم ان سب سے، تو گردان اس طرح ہوگی بھی، بہم، بکا، بی، بکم، بنا، اور مؤنث کے لیے بہا، یہ گردان ہے۔ اور اب ہے فی، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، تو فی ہی اس میں، گردان اس طرح ہوگی فی ہی، فیہم، فی کا، فی یا، فی کم، فینا، اور فیہا، یہ اس طرح ہوگی جیسے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یہ فی کا مطلب ہے۔ جی اب ہمارا پورشن ہے جی المحادثۃ العربیہ، عربی بول چال۔ اس میں جو نیا لفظ آج ہم نے سیکھنا ہے وہ ہے خیر، اس کا مطلب ہے انگریزی میں گڈ۔ قرآن کریم میں 176 ٹائمز یہ لفظ آیا ہے خیر، اس کا مطلب ہے اللہ نے ہم سب میں خیر رکھا ہے، اس کے لیے ہاں میں جواب دیجئے۔ میں سوال کروں گا حل فیہ خیرن، حل فیہ خیرن، کیا حل فیہ خیرن، کیا اس میں کوئی بھلائی ہے؟ تو حل کا کیا ترجمہ ہے؟ کیا، فی کا ترجمہ ہوتا ہے میں، یہ ہی ضمیر ہے، وہی ضمیر متصل، ہی، ہم کا، اور ای، اور کم، اور نا، تو یہ فی اگر اس سے پہلے لگائیں تو فی ہی اس میں، خیرن بھلائی۔ تو سوال کروں گا تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے نعم کا مطلب ہوتا ہے جی ہاں، فی ہی اس میں خیرن بھلائی ہے۔ حل فی ہی خیرن، جی نعم فی ہی خیرن۔ حل فی ہم خیرن، جی نعم فیہم خیرن۔ حل فی کا خیرن، کیا آپ میں بھلائی ہے؟ تو حل کیا فی کا آپ میں خیرن بھلائی ہے، تو اس کا جواب آپ نے اس طرح دینا ہے ہاں مجھ میں بھلائی ہے۔ تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہاں آپ میں ہی بھلائی ہے، تو آپ نے کہنا ہے نعم، ہاں فی یا، فی یا، فی ہی، فی ہم، فی کا، فی یا، تو فی یا، نعم فی یا خیرن، جی میرے اندر بھلائی ہے۔ تو حل فیکم خیرن، کیا آپ سب میں بھلائی ہے، تو آپ نے یہ نہیں کہنا نعم فیکم خیرن، جی آپ سب میں بھلائی ہے، تو آپ نے کہنا ہم سب میں بھلائی ہے، تو کہنا نعم فینا خیرن، تو فی ہی، فی ہم، فی کا، فی یا، فیکم، فینا، نعم فینا خیرن، جی ہم نے بھلائی ہے۔ جی ہم نے علیہم کو سبق نمبر 4 میں کاؤنٹ کر لیا ہے، لیکن یہاں پر مزید دیکھ لیں، علا اس کا مطلب ہوتا ہے پر، اور علیہ اس پر، تو گردان کیا ہوگی؟ علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا، اور مؤنث کے لیے علیہا۔ ہم کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم، پیس، مرسی اینڈ بلیسنگز آف اللہ بی اپون آل آف یو، تو السلام سلامتی ہو، علیکم علی، اور کم، کم یہ ضمیر متصل ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آپ سب پر، آپ جتنے بھی ہیں آپ سب پر کیا ہو؟ سلامتی ہو۔ تو علیکم یہ کس طرح بنے گا گردان کرے تو؟ علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، اور علینا۔ جی ہم جب کسی خالی جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر کوئی بھی نہ ہو، آبادی نہ ہو، تو ہم وہاں جا کر السلام علینا کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے ہم پر سلامتی ہو، یعنی کوئی اور تو ہے نہیں، ہم ہیں تو ہم پر ہی سلامتی ہو۔ جی یہ جو بی اور فی اور علا کے ساتھ یہ جو ضمائر متصلہ کا استعمال ہے قرآن کریم میں 3617 بار یہ استعمال ہوئے، سبحان اللہ۔ اگر آپ ان کو یاد کر لیں تو گویا کہ قرآن کریم کے گویا کہ آپ کو 3617 الفاظ جو ہے ان کا ترجمہ آنے لگ جائے گا۔ تو میرے ساتھ ایک بار پھر دہرائیے، بہی، بہم، بکا، بی، بکم، بنا، اور مؤنث کے لیے بہا، اور اسی طرح فی ہی، فیہم، فی کا، میرے ساتھ دہرائیں، فیا، فیکم، اور فینا، اور فی ہا، اور علیہ، علا کے ساتھ علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا، اور مؤنث کے لیے علیہا۔ جی یہ بی، سے، فی، میں، علا، پر۔ نقطہ تعلیم کیا ہے؟ دعوت دینے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ کیا آپ کسی کو کھانا پر مردہ بیزار آواز میں بلائیں گے؟ کبھی نہیں۔
جی کبھی نہیں، ورنہ وہ شخص فاقہ کرنا پسند کرے گا بنسبت آپ کی دعوت قبول کرنے کے۔ تو آپ اپنے ذہن کو کس طرح دعوت دیں گے؟ گرامر کی پریکٹس اور معنی کی یاد کرنے کے ساتھ، تھکے ہوئے ذہن اور مردہ دلی کے ساتھ نہیں، محبت اور جذبہ کے ساتھ، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے آپ کو یہ موقع دیا ہے جس میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی عظمت دیکھیں، جس رات نازل ہوا وہ رات 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ مثال کوئی راستہ سے گزرے اور گزرنے والے کے اکرام میں اس راستے کی مٹی کو سونا اور کنکر کو پتھر ہیرے جواہرات کر دیا جائے، کیسی عظیم ہستی ہوگی وہ؟ جی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو قرآن کریم کی عظمت دیکھیں، جس مہینہ میں نازل ہوا وہ رمضان ہے۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ چیپٹر 2 ورس نمبر 185 میں ہے، وہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ جس ہستی پر نازل ہوا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جس قوم پر نازل ہوا وہ کون سی ہے؟ جی کون سی قوم ہے؟ قوم امت مسلمہ پر یہ قرآن کریم نازل ہوا۔ سبحان اللہ، قرآن مجید کی عظمت امت مسلمہ کے لیے نازل ہوا یہ قرآن کریم۔ قرآن مجید کی عظمت، اللہ کا یہ بے انتہا کرم ہے کہ اس نے اس کتاب کو سمجھنے کا ہمیں موقع دیا۔ آئیے دل کی پوری گہرائی کے ساتھ اس کا شکر کریں، پورے شوق کے ساتھ اس کو سیکھیں، اللہ سے یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ قائم رہے گا۔ الحمدللہ پڑھیں پورے خلوص کے ساتھ کہ ساری تعریف اور شکر وہ اللہ کا ہے۔ یاد رکھیے کہ سبق نمبر 6 کے ختم پر آپ نے کل 63 الفاظ سیکھے ہیں جو قرآن کریم میں 23,267 بار آئے ہیں۔ قرآن کریم میں کل تقریباً 4500 الفاظ ہیں، یعنی نحو اور صرف جس نے پڑھی ہے، گرامر پڑھی ہے، لیکن اصل 17,000 الفاظ کی ریپیٹیشن 78,000 بار ہے۔ تو 78,000 کے ہزار تک ہم نے پہنچنا ہے، تو ماشاءاللہ آپ 23,267 الفاظ سیکھ چکے ہیں۔ اگر کسی نے کوئی لیکچر مس کیا ہے تو اس سے گزارش ہے کہ وہ لیکچر ساتھ ساتھ سنتے رہیں، اور وہ جو آپ کو ووکیبلری شیٹ پرووائڈ کی ہے، بہتر ہے کہ آپ اس کا پرنٹ لے لیں، اپنی جیب میں ڈالیں، اور جو الفاظ آپ نے پڑھ لیے ہیں ان کو دہراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔